बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत फ़ैसला दिया है और जो जजेस का जो कंडक्ट है और जिस तरीके से उनके एहतसाब पर सवालात उठाए जाते हैं और वो अपने आप को एहतसाब से मावरा समझते हैं, बड़ा अहम फ़ैसला लिया गया है और बड़ा अहम एक्शन लिया गया है चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से। मैं ये समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में तब्दीली शुरू हो गई है और इंशाअल्लाह लाहौर हाई कोर्ट में एक ऐसा इनकलाब आने वाला है कि जिसके बाद यहाँ सिर्फ मज़लूम की सुनी जाएगी, ज़ालिम की नहीं सुनी जाएगी। दूसरी तरफ मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मामला है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो कि जियो जंग के साथ जुड़े हुए हैं और उनका बेटा हसान नियाज़ी, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया है, उस पर हम बात करेंगे। साथ लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक दरख्वास्त फाइल की गई थी हुकूमत के ख़िलाफ़, उस पर समाअत हुई है, उसकी मुख्तसर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के मामला पर जो नज़रसानी की दरखास्तें थीं और आप जानते हैं कि उस पर एतराज़ लग गया था और एतराज़ लगने के बाद अब हुकूमत पाकिस्तान ने अपील फ़ाइल कर दी है और अब वो अपील अगर तो जो चैम्बर के अंदर सुनी जाएगी और चैम्बर में सुनने के बाद ये एक रुकनी बेंच होगा, वो चैम्बर में ये अपील सुनेगा और अगर ये अपील मंजूर हो जाती है तो फिर तो डायरेक्ट 10 रुकनी बेंच के सामने ये केस लग जाएगा और अगर ये अपील नहीं सुनी जाती और अपील खारिज हो जाती है तो फिर ये केस चला जाएगा। अगर अपील पर रिलीफ नहीं दिया जाता तो फिर ये अपील चली जाएगी 3 रुकनी बेंच के सामने जो कि फ़ैसला करेगा कि आया रजिस्ट्रार का फ़ैसला ठीक है या गलत है, वो फिर जुडिशल साइड पर चला जाएगा। तो अब वो अपील फ़ाइल कर दी गई है, जो 26 अप्रैल का फ़ैसला है उस पर नज़रसानी की इस्तदा जो की गई है हुकूमत की तरफ से, उस पर अब नज़रसानी में अपील चली गई है हुकूमत पाकिस्तान की रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करने के हवाले से और इस पर अब रजिस्ट्रार ऑफिस ये अपील मुकर्रर करेगा। चैम्बर में एक ऑनरेबल जज के सामने इस पर समाअत होगी और फिर ये मामला जाएगा या 3 रुकनी बेंच के सामने या फिर डायरेक्ट चला जाएगा 10 रुकनी बेंच के सामने। तो अब काजी फैज़ साहब के ख़िलाफ़ जो मामला है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और अब देखते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस मामले में बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी। दूसरी तरफ जो मामला है हसान नियाज़ी का, एक तो हमारी बदकिस्मती है जब भी हमारा जो मीडिया है उसमें अखलाकियात की इतनी ज़्यादा कमी है। हसान नियाज़ी बेटा है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का। आप हफीज़ुल्लाह नियाज़ी को देखते हैं कि वो सुबह शाम गला फाड़ फाड़ कर वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं और वो वज़ीर आज़म इमरान खान पर सबसे ज़्यादा तनकीद उनकी तरफ से की जाती है और उसको जियो न्यूज़ वाले जगह प्रोवाइड करते हैं। जंग अखबार पर उसका कालम भी आता है और जियो वाले उसको अपने प्रोग्राम्स में बिठाते हैं, स्पेशल उसको प्रोग्राम्स में इनवाइट किया जाता है और वो उनका एंकर भी है, उनका एनालिस्ट भी है और वो उसका एक ही काम है कि अंधाधुंध जो करना, इमरान खान पर तनकीद करना, यही एक उनका काम है। लेकिन जब उनका बेटा हसान नियाज़ी जो कि वकील है, जब वो कोई काम करता है या आए दिन उसके मुख्तलिफ जो आपके सामने केसेस आपको नज़र आते हैं लड़ाई के या मुख्तलिफ मामलात, तो उस पर जब मीडिया कोई ख़बर चलाता है तो वो ये कहता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का भांजा हसान नियाज़ी, ये ख़बर चलाई जाती है। ये नहीं बताया जाता कि वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी सीनियर सहाफ़ी, जियो जंग का सीनियर सहाफ़ी उसका बेटा है और उसने कोई काम किया है या उससे कोई इलीगल एक्टिविटी हुई है या कोई ऑफेंस किया है, कुछ भी हो, वो उस पर बात नहीं करते। तो ये एक मीडिया की, मैं समझता हूँ कि ये इंटेलेक्चुअल एक बदनीयती है जो मीडिया के लोग करते हैं। अब हसान नियाज़ी एडवोकेट के ख़िलाफ़ जो केस फाइल हुआ है, इसमें एडवोकेट हसान नियाज़ी और उनके साथ 5 और मज़ीद वकला भी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। 324 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत इक़दाम कत्ल का इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है थाना इस्लामपुरा में। इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है साबिक़ गवर्नर बलोचिस्तान नवाब अकबर भुट्टी की बेवा शहज़ादी नरगिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुद्दई ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपने ख़िलाफ़ FIR में दर्ज एक मुकदमा नंबर 104/2021 में अबूरी ज़मानत करवाने सेशन कोर्ट पहुंची थी। मुद्दइया के साथ उनका वकील अयाज़ बट एडवोकेट भी था। इस दौरान हसान नियाज़ी ने साबिक़ा शोहर और मेरे ख़िलाफ़ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। FIR में मुद्दइया ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उसे अहाता अदालत में तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस्लामपुरा पुलिस ने मुकदमा नंबर 1415/21 1415/21 दर्ज किया है। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, ख़वातीन के कपड़े फाड़ने और धमकाने की दफ़ात भी
شامل کی گئی ہیں، اور اب یہ مقدمہ حسان نیازی ایڈوکیٹ اور باقی 5 وکلاء کے خلاف دائر کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پر حسان نیازی کی طرف سے کیا ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا آتا ہے، وہ گرفتاری دیتے ہیں یا وہ ضمانت کروانے جاتے ہیں، وہ تو آنے والا دن ہی بتائے گا۔ لیکن میں آپ کو جو انٹلیکچوئل بدنیتی ہے، ڈس آنیسٹی ہے میڈیا کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست فائل کی گئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں اس درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ پنجاب حکومت کا یہ جو عمل ہے وہ انتہائی خراب ہے، انتہائی غلط عمل ہے، اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ریلیف دیتے اور وہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو بحال کرتے، لیکن پنجاب حکومت کا جو ایکشن ہے یا جو ایکٹ ہے وہ اللیگل ہے، اور ادارے بحال کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا اس پر۔ ساتھ ہی توہین عدالت کی جو درخواست ہے میئر مبشر کی طرف سے، جو کہ مسلم لیگ نون کے میئر ہیں، اور ان کی والدہ صاحبہ کی بھی آج ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ پاک ان کی والدہ کے درجات بلند کرے۔ بہرحال ان کی طرف سے ایک توہین عدالت کی درخواست فائل کی گئی تھی، اور اس پر آنریبل چیف جسٹس گلزار صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ آپ لوگ کیوں اس انتظار میں بیٹھیں کہ آپ کے لیے دفاتر کھولے جائیں گے تو آپ اپنی خدمات سر انجام دیں گے؟ آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں، آپ جائیں اور اپنا کام کریں۔ اور 7 نوٹس جاری کیے تھے، 7 اٹارنی جنرل جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے ان کی طرف سے ایک درخواست فائل کی گئی تھی، اور یہ ریویو کی درخواست تھی، جس میں اس فیصلے کے خلاف ریویو کے لیے درخواست فائل کی گئی تھی۔ وہ معاملہ وہاں پر پینڈنگ ہے، اور یہ جو میئر ہیں لاہور کے، ان کی طرف سے اور باقی جو بلدیاتی نمائندے ہیں، انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ دھاوا بولا اور تالے توڑے، اس کے بعد اب دوبارہ وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، اور ان کی ایک دفعہ درخواست خارج ہو گئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ کی توہین عدالت بنتی ہے سپریم کورٹ میں، آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ اب دوبارہ انہوں نے درخواست فائل کی، اور وہ درخواست گئی لاہور ہائی کورٹ میں۔ آج اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ جو رجسٹرار ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے اعتراض یہ لگایا تھا کہ آپ کی جو درخواست ہے وہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکی ہے، اور وہ آپ کی یہاں پر مینٹینیبل نہیں تھی، اب دوبارہ کیسے درخواست دے سکتے ہیں؟ اس آبجیکشن پر آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے، جب جو پٹیشنر ہیں ان کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ اس میں معاملہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تھا، اب تفصیلی فیصلے میں سارا کچھ بتا دیا گیا ہے، اب اس کے اوپر عمل درآمد کرنا، کیونکہ یہ پنجاب حکومت ہے اور پنجاب کی جو بڑی عدالت ہے وہ ہائی کورٹ ہے، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی سماعت ہو۔ ان کا آبجیکشن عدالت نے ختم کر دیا ہے، اور اب یہ کیس لگے گا کہ اس مقصد کے لیے کہ آیا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ اب دوبارہ یہ کیس فکس ہوگا، اور آبجیکشن ریموو کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون کی درخواست پر۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے جو آنریبل ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امیر بھٹی صاحب کے آنے کے بعد ایک گرین ریولوشن کی امید ہے ہمیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے جو مختلف نام جو زبان زد عام تھے اب انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے، اور جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہی رہے گی، اور وہ قانون پر عمل درآمد کروانے والی عدالت ہوگی۔ آج آنریبل چیف جسٹس صاحب نے پہلے جو 3-4 بڑے عہدیداران تھے جو لیگی مافیا کو سپورٹ کرتے تھے، یا جو سابق چیف جسٹس قاسم خان صاحب کے خاص لوگ تھے، ان کو پہلے عہدوں سے ہٹایا اور ٹرانسفر کیا۔ اب جو آنریبل جج صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا قاسم خان صاحب نے سول بیوروکریسی کے لیے یہ حکم جاری کیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ججز کے حوالے سے یہ نہیں کہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ایک آنریبل چیف جسٹس ہے جنہوں نے جو جوڈیشل افسران ہیں ان پر پابندیاں لگا دی ہیں، اور ان کو ان کی اوقات میں بٹھا دیا ہے کہ یہ آپ کی لمیٹیشن ہے، آپ نے یہاں تک رہنا ہے، اس لمیٹیشن سے آگے بڑھیں گے آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور یہ نہ سوچئے گا کہ آپ جج ہیں، اور جج جو احتساب سے بالا تر ہوتا ہے وہ صرف جو قاضی فیض صاحب ہیں، باقی چھوٹے ججز تو احتساب میں آئیں گے، اور اسی وجہ سے ان کے لیے یہ ساری چیز شامل ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو ماتحت عدلیہ کے ججز ہیں ان کو غیر سرکاری واٹس ایپ گروپس چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے احکامات پر عمل نہ کرنے والے ججز کے خلاف تادیبی کارروائیوں کا عندیہ دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدلیہ کے ججز کو سوشل میڈیا سے پرہیز کرنے اور غیر سرکاری واٹس ایپ گروپ چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے احکامات پر عمل پیرا نہ ہونے والے ججوں کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کا حکم دیا ہے۔
چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی منظوری سے ضلعی عدلیہ کے ججز کو یہ مراسلہ جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ ضلعی عدلیہ کچھ عناصر کی وجہ سے عدالتی وقار خراب ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ کسی چیف جسٹس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو عدالتی وقار کو خراب کر رہی ہیں، اور آنریبل چیف جسٹس صاحب نے فرمایا جوڈیشل افسروں کو اپنی سماجی زندگی محدود رکھنی چاہیے اور ججز کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سول ایپس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مراسل میں یہ بھی کہا گیا کہ ضلعی عدلیہ کے جج صرف آفیشیل واٹس ایپ گروپ استعمال کریں، تمام غیر سرکاری واٹس ایپ معلومات گروپ چھوڑ دیں۔ غیر سرکاری واٹس ایپ گروپس میں معلومات شیئر کرنے والوں کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ جج خط و کتابت سیشن جج رجسٹرار ہائی کورٹ کے ذریعے کرنے کے پابند ہوں گے۔ من پسند تبادلے کرانے کی سفارش کرنے والے ججز کے خلاف بھی محکمانہ کارروائی ہوگی۔ مراسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ضلعی عدلیہ کے ججز کے تبادلے مانیٹرنگ نظام کارکردگی کے بنیاد پر ہوں گے اور ججز کے تبادلوں کے لیے 6 سے 31 جولائی تک کی کارکردگی جانچی جائے گی۔ جاری مراسلہ کے مطابق سرکاری نجی گاڑیوں پر نیلی لائٹ اور سبز نمبر پلیٹس لگانے پر سخت تادیبی کارروائی ہوگی۔ چیف جسٹس دیگر ججز کی عدالتی کارروائی بغیر اجازت دیکھنے پر پابندی ہوگی، کہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو چیف جسٹس آپ کی عدالت میں آ کر بیٹھ جائیں یا باقی ججز کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں، ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے، یا ان سے ملنے کی کوشش کریں۔ کہا یہ گیا ہے کہ جب کہ عدالتی کارروائی دیکھنے کے لیے بغیر اجازت ججز کے لیے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ہوگی۔ ضلعی عدلیہ کے جج جو اپنے اوقات ڈیوٹی کے اوقات کے وقت یونیفارم کی پابندی کروائیں گے، نہ ہی وہ موبائل فون استعمال کریں گے جب وہ ڈیوٹی پر ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کئی آنریبل ججز ہیں، فون آ جاتا ہے، وہ چیمبر میں چلے جاتے ہیں، فون سنتے ہیں، پھر باہر آ جاتی ہیں۔ پابندی لگا دی ہے کہ سوائے وقفہ کے ٹائم کے آپ نے فون نہیں استعمال کرنا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ماتحت عدلیہ کے لیے بہت ضروری تھیں، اور چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے اس کا حکم جاری کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تبدیلی آتی رہے گی اور لاہور ہائی کورٹ اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔